السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام کیا تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے، جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اسی لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا ہے بلکہ اڑ رہا ہے۔ اسی لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ کے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت کی، وہ وفا کی، جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی اس پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنی تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے نے
60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر رونے لگا جیسے کوئی اپنی جوان بیٹی کی موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص حضرت امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے جسد خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس وقت گھوڑا کیا کر رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام محمد باقر زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو وہ گھوڑا پھر آپ کا طواف کرنے لگا تاکہ کوئی بھی دشمنوں کا تیر یا نیزہ آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے وہ زخمی نہ ہو۔ ایسے میں ذوالجناح نے چیخ چیخ کر یزید کی فوج سے یہ کہہ رہا تھا کہ لعنت ہے تم جیسے لوگوں پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے دوبارہ حضرت امام محمد باقر سے پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ اس شخص کے اس سوال پر حضرت امام محمد باقر چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، اس وقت وہ گھوڑا کہہ رہا تھا کہ اے میرے آقا حسین، آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، میں آپ کو اتنا دور لے کر جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کی کوئی تیر آپ کو چھو نہ سکے گی۔ یہ سن کر میرے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح، تم جاؤ، تم خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیمے کی طرف مڑا اور جا کر خواتین اہل بیت کے خیموں کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سوچا کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زخموں سے چور ہے، تو اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے؟ میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر انہوں نے انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا؟ یہ دیکھ کر وہ گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام خواتین اہل بیت زور زور سے رونے لگیں اور چلانے لگیں۔
بی بی سکینہ پھر دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہیں کہ میرے بابا کے گھوڑے اس وقت تمہاری حالت یہ بتا رہی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے حضرت محمد باقر سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ پھر وہاں دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں کود گیا اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کا یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور جائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔